بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی تسلیمہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو ویورز، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم مسئلے پر بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے اس مسئلے کے متعلق تمام حقائق کو ڈسکور کیا، دیکھا، انڈرسٹینڈ کیا، اور پھر میں نے سوچا کہ جو بھی علمی بات ہے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ، اپنے مومنین بھائی کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کی جائے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد ہے دین حق کو جاننا اور معاشرے میں موجود توہمات سے دوری حاصل کرنا، اور جو بھی ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا اور اسلام کی طرف راغب کرنا۔ تو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں چاند اور سورج گرہن کے بارے میں، اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے پر بہت ہی زیادہ اثر انداز ہو رہی ہیں۔ بالخصوص ہم بات کرنے جا رہے ہیں پریگننٹ حاملہ عورتوں کی طرف سے۔ حاملہ عورتوں پر بہت سی ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں چاند اور سورج گرہن کے تعلق سے۔ وہ تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اگر چاند گرہن یا سورج گرہن لگ جائے تو وہ اس عورت اور اس مرد کے لیے بڑی آزمائش کی گھڑی بنا دی جاتی ہے۔ جیسا کہ اب وہ کہتے ہیں جی، عورت یا مرد کوئی بھی لوہے کا کام نہ کرے، آگ کا کام نہ کرے، عورت کسی چیز کی کٹنگ نہ کرے، چولہا نہ جلائے، سیدھی نہ لیٹے، اپنے پاؤں کو فولڈ نہ کرے، ہاتھ کو فولڈ نہ کرے، کوئی چیز نہ کھائے، ایون کہ ایسی بہت سی توہمات جو بھی ہیں وہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کیونکہ آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس پر کیوں نہ سرچ کی جائے کہ یار یہ چیز کیا ہے۔ تو پھر میں اس چیز کے نتیجے پر پہنچا کہ یہ تو وہ تمام توہمات ہیں جو ہندو معاشرے سے ہمارے اسلام میں داخل کی گئی ہیں، جو ہندو معاشرے سے ہمارے اسلام میں داخل ہوئی ہیں، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایز اے اسٹوڈنٹ سائنس پر بھی اس کی تحقیق کی جائے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ سائنس بھی اس چیز کو نہ سپورٹ کرتی ہے، نہ اس چیز کو ریلائے کرتی ہے، نہ مانتی ہے کچھ بھی، یعنی کہ یہ توہمات جو ہے نا وہ ہندو معاشرے سے کنورٹ ہو کر ہمارے اسلامی معاشرے میں کنورٹ ہوئی ہیں۔ کیونکہ ہم لوگ پہلے ظاہر بر صغیر میں رہتے تھے تو تمام ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تو یہ توہمات جو ہے نا وہ ہندو معاشرے میں آپ کو پائی جاتی ہیں یا دیکھی جائیں گی۔ آج بھی آپ ان کی پرانی فلمیں نکال کر دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن جب لگا ہوتا تھا تو وہ تمام لوگ عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے کہ نہیں جی ہمارا فلانا بھگوان ناراض ہے، یہ ہے وہ ہے، اب تو سورج نکلے گا ہی نہیں، اب اندھیرا چھا جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ تو وہ جو چیزیں ہیں نا وہ ہمارے معاشرے میں اس قدر سرایت کر گئی ہیں کہ آج اگر آپ دیکھیں نا کہ کسی بچے کو بھی برتھ مارک، جسم کے کسی حصے پر بھی کوئی نشان نظر آ جائے یا کوئی کٹ نظر آ جائے یا کوئی ایسا مسئلہ جو کہ سائنٹیفک بھی پروف ہے کہ یہ برتھ نیچر ہے، برتھ مارک ہے، ٹھیک ہے، تو اسے آپ چاند گرہن یا سورج گرہن کی طرف موٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس چیز کا کوئی بھی اصل حقیقت نہیں ہے، نہ ہمارے اسلام میں، نہ ہمارے دین میں، نہ سائنس کی کسی رو سے یہ چیز ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس میں نے پھر تھوڑی سی بخاری مسلم میں بھی سرچ کی کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، تو صرف اس میں مجھے یہ چیز نظر آئی ہے کہ قرآن و حدیث میں چاند یا سورج گرہن کو اللہ پاک نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بیج جس کے ساتھ
پھل پیدا ہو جاتا ہے، ایک مکمل درخت بن جاتا ہے، اس سے آپ پھل حاصل کرتے ہیں یا کچھ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ایون کہ ایک چھوٹا سا بیج ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہی نشانی ہے۔ تو چاند گرہن، سورج گرہن بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہی نشانی ہے۔ اور سائنٹیفک بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی چاند سورج اور زمین کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو اسے سورج گرہن کہتے ہیں، اور جیسے ہی زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتی ہے تو اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ ایسے ہی سائنٹیفک یعنی کہ یہ تو ایک فینومینا ہے کہ جیسے زمین اور چاند سورج سرکل کر رہے ہیں تو وہ کبھی نہ کبھی ایسے معاملات میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ان معاملات کو اللہ پاک نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل مبارک تھا نا، وہ مجھے قرآن و حدیث سے یعنی کہ حدیث سے مبارکہ سے، صحیح بخاری مسلم سے یہ ملا ہے کہ نبی پاک جب بھی چاند یا سورج گرہن لگتا تھا تو نماز کسوف پڑھتے تھے، ایون کہ نبی پاک نے تمام لوگوں کو نماز کسوف پڑھنے کا حکم بھی فرمایا اور باقاعدہ اس کی جماعت بھی کروائی جاتی تھی کہ اللہ پاک کی نشانی دیکھی ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر یا جس بھی لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیکن نبی پاک کا طرز عمل تھا کہ وہ نماز کسوف ادا کرتے تھے کہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ظاہر ہوئی ہے، اس لحاظ سے وہ تمام لوگ جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے تھے۔ لیکن اس کے الٹ ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہو گئی ہے کہ بہت ساری توہمات ہیں جو ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر دی گئی ہیں، ایون کہ کسی کے بچے پر برتھ مارک آ جائے یا اس سے کوئی قدرتی مسئلہ بن جائے یا اس کے کچھ نشان ہو، کچھ جسم کے کچھ حصے کو کٹ لگ جائے یا کوئی بھی، تو لوگوں آپس میں خواتین میں اکثر یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ آپس میں بات کرنا شروع کر دیتی ہیں، ہاں کوئی چاند یا سورج گرہن میں کوئی چیز تو نہیں کاٹی تھی، ایسے تو نہیں کیا تھا، چولہا تو نہیں جلایا تھا، فلا فلا بلا 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 بلا، ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ تو میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ اور میں دین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ جو توہمات ہمارے اندر رائج کر دی گئی ہیں ان سے جان چھڑائے، تاکہ تمام لوگ اس چیز کی اویئرنس حاصل کریں کہ یار ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث میں تو واضح ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور اس کا کسی بھی حاملہ خواتین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایون کہ سائنس بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ پروموٹ نہیں کرتی، وہ اسے چیز کا ڈینائی کرتی ہے۔ یہ صرف ہندوانہ رسمات ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہیں۔ تو برائے مہربانی ایسی توہمات سے دور رہیں، صرف اللہ اور رسول کے دین تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور اسی دین کی آپ نے فالوور بننا ہے اور اسی دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور ان توہمات سے جو بھی آپ کے معاشرے میں رائج ہیں ان سے آپ اپنی اور ہماری جان چھڑائیں۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی نیو اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دینی بات کو شیئر کر کے اپنی اور آپ کی زندگی کو ہم ایز اے ریلیجن لانے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔